حمید الدین فراہی صاحب بڑی پیاری بات کیا کرتے تھے. انہوں نے جو دلائل النظام کتاب لکھی اپنی، اس میں انہوں نے بڑی پیاری بات کی. ویسے آپ میں سے جو عربی سے کچھ آپ کا شغف ہے، آپ کو لگاؤ ہے، تو ان کی کتابیں عربی میں ضرور پڑھنے کی کوشش کریں. اس انسان کو جو عربی میں مہارت تھی نا، میں حیران رہ جاتا ہوں. ان کا خطبہ ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک خاص بلاغت دی تھی. عربی زبان پر ان کو عبور تھا اور عبرانی پر بھی ان کو عبور تھا اصل میں. تو میں اس کی بات پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں. بڑی پیاری بات انہوں نے کی تھی کہ جس رب نے ایک ایک انگلی کی ایک ایک ہڈی بڑے نظام سے بنائی، اور تم لوگ کہتے ہو کہ قرآن میں نظام نہیں ہے. اس نے اپنے جس نے پوری کائنات کا ایک نظام بنایا اور ہر چیز مرتب کی، اس نے اپنے کلام کو مرتب نہیں کیا. پہلے صفحے پہ دلائل النظام، یعنی قرآن میں جو نظم ہے، جو اس کی ایک ترتیب ہے، اس کے کیا دلائل ہیں، اس کے پہلے صفحے پہ انہوں نے یہ بات کہی. میں نے کہا باقی پڑھنے کی، اب میں پڑھوں کیا اس کے بعد. تو انہوں نے جو اللہ تعالیٰ کی حمد کی تھی اس کتاب میں بڑی پیاری حمد تھی. مجھے شاید تھوڑی سی یاد ہے، میں کوشش کرتا ہوں. الحمدللہ الصانع الخلق على احسن قوام واکمل نظام. ایسے اللہ کی حمد جس نے تمام خلق کو بنایا بڑے ہی بہترین خوبصورت نظام سے اور بہت ہی مکمل قائم طریقے سے، یعنی ایک ایک جگہ کو صحیح طریقے سے کھڑا کر کے. الواضع الاشیاء فی اجدر مقام، جو ہر چیز کو اپنے سب سے مناسب جگہ پر ہر چیز کو ڈالتا ہے. ایک ایک سیل کو مناسب جگہ، ایک ایک نیورون کو مناسب جگہ، ایک ایک الیکٹران کو مناسب جگہ، ایک ایک سب اٹامک پارٹیکل کو مناسب جگہ، ایک ایک پلانٹ کو، ایک ایک گیلیکسی کو مناسب جگہ پہ ڈالتا ہے. ایک ایک تنکے کو، ایک ایک پتے کو مناسب جگہ پہ ڈالتا ہے. الواضع الاشیاء فی اجدر مقام. پھر کہتے ہیں والصلاۃ والسلام. جب آپ سنتے نا والصلاۃ والسلام، کس کا ذکر آنے والا ہے؟ رسول اللہ. تو آپ سوچو گے کہیں گے والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. نہ، والصلاۃ والسلام علی المؤید بابلغ کلام. صلاۃ اور سلام ہو اس ہستی پر جس کو اللہ تعالیٰ نے تائید کی اپنے سب سے بلیغ کلام سے. بابلغ کلام وارفق مسام، اور سب سے نرم پیغام سے، دل کو نرم کرنے والے پیغام سے. پھر کہتے ہیں وعلی اصحابہ وعلی آلہ واصحابہ الکرام، اور ان کے اصحاب پر اور ان کے آل پر جن کی بڑی عزت ہو. کبدر تجلی من بین الغمام، جیسے ایک چاند نکلا ہو بادلوں میں سے. الی مدى اللیالی والایام، جب تک دن چلیں اور جب تک رات چلیں. پھر کہتے ہیں وَهَذَا الْكِتَابَ أَفْرَدْنَاهُ عَلَى دَلَائِلِ النِّظَام، اور یہ کتاب میں نے خاص مختص کی ہے قرآن کے نظام پر. پہلے صفحے پر جو شاعری لکھی ہے نا قرآن، جو حمد کی، اس حمد کے اندر ہی ساری بات بیان کر دی. میرا رب ہر چیز اپنی جگہ پر رکھتا ہے، اور یہ کتاب میں نے شاید سوچا کہ میں لکھ دوں کہ میرے رب نے اپنی کتاب میں ہر چیز اپنی جگہ پر کیسے رکھی. اس پر میں یہ کتاب کیا بات کرتے ہیں وہ بھی، سبحان اللہ. تو میں نے یہ خطبہ یاد کیا. ان کے 2-3 خطبے میں نے، وہ حمد ہیں، تو میں خطبہ جب عربی میں دیتا ہوں تو میں ان کا خطبہ استعمال کرتا ہوں. تو میں جہاں ٹیکساس میں خطبہ دیتا ہوں وہاں عرب زیادہ ہیں ہمارے، تو میں نے خطبہ دیا. ان کا ایک اور خطبہ ہے جو میں عام آپ لوگ سنا، جو میرے خطبے سنتے ہیں، میں یوز کرتا ہوں ان کا خطبہ. الحمدللہ الخالق الوجود من العدم وجاعل النور من الظلم، وہ ان کا خطبہ ہے. میں استعمال کیا تو ایک عراقی صاحب میرے پاس آئے. والله يا شيخ من أين جئت هذه الخطبة؟ كانت رائعة جدا جدا. كان یہ بڑا عظیم خطبہ تھا. یہ کس کا خطبہ تھا؟ لا منك، آپ کا تو نہیں تھا. میں نے کہا لا مني، لا. قال سعودی مصری من كان، سعودی تھے مثل. قلت، میں نے ان سے کہا ہندی كان ہندی؟ لا ابدا. لا قلت نعم كان هنديا. ہماری ہسٹری میں ہمارے علماء کے جو کارنامے ہیں نا، وہ ہم بھول گئے ہیں. اس خطے کے علماء، اس خطے میں جو کام ہوا ہے نا، وہ اندازہ نہیں، ہمیں اندازہ نہیں ہے. ہم نے اس کو ہائی لائٹ نہیں کیا. میں گیا تھا وہاں پر، مجھے رونا آ گیا تھا. میں انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی گیا تھا کچھ سال پہلے، ابھی کچھ مہینے میں تھا پہلے وہاں پر.
ان کی فیکلٹی سے میری بات ہو رہی تھی قرآن اسٹڈیز پر، کیونکہ اس سے کچھ سال پہلے مجھے ایک بڑا دلچسپ نوجوان ملا، وہاں پر سوڈان سے آیا ہوا تھا، وہاں پی ایچ ڈی کر رہا تھا قرآن پہ، ملیشیا میں، گومباک میں. میں نے کہا کس چیز پہ پی ایچ ڈی کر رہا ہوں؟ کہتا ہے حمید الدین فرائی صاحب پہ پی ایچ ڈی کر رہا ہوں. ان کی 45 کتابیں ڈھونڈ ڈھونڈ کے، جو عربی میں لکھی، جو کچھ اردو میں لکھا، ایک دو فارسی میں بھی لکھی، ایک دو انگلش میں بھی انہوں نے آرٹیکل لکھے، وہ سارے کہیں نہ کہیں سے جمع کر کے ان میں پوری پی ایچ ڈی پہ کام کر رہا تھا. اور یہ ایک تو مجھے خوشی بھی ہوئی اور اداسی بھی ہوئی کہ یار ملیشیا میں جا کے ایک سوڈانی لڑکا جو ہماری ہیریٹیج ہے، ہمارے علماء کی ہیریٹیج ہے، اس کو وہ اس پہ وہاں پر وہ کام ہو رہا ہے، کہ ہماری بڑی کنٹریبیوشن ہے اور اس کو ہائی لائٹ کرنے کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے، انہوں نے بڑی پیاری بات کی. اچھا خیر،